چین کی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں مرکزی کمیٹی کا چوتھا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ اس اجلاس کو چین کی سیاسی اور معاشی سمت کے تعین کے حوالے سے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے آئندہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے جامع سفارشات پر غور کیا اور انہیں متفقہ طور پر منظور کیا۔ یہ اجلاس نہ صرف چین کی داخلی پالیسیوں کا آئینہ دار تھا بلکہ اس نے مستقبل کی عالمی سیاست اور معیشت میں چین کے کردار کا بھی واضح اندیا دیا۔ اس اجلاس میں چینی قیادت نے اپنی اقتصادی اور سماجی ترجیحات کو اثر نو متعین کیا اور آئندہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کی تشکیل کے لیے وہ رہنما اصول طے کیے جن کی بنیاد پر چین سوشلسٹ جدید کاری کے اپنے خواب کو عملی شکل دینا چاہتا ہے۔ جس طرح پاکستان نے پچھلے 5 سالہ منصوبے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح اگلے 5 سال میں بھی چین سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ چین کا 14واں منصوبہ 2021 سے 2025 تک جاری رہا۔ یہ چین کی ترقی کی تاریخ میں غیر معمولی باب ثابت ہوا۔ اسی بنیاد پر اب 15ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت یعنی 2026 سے 2030 تک کا دور ایک ایسا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے جو ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھے گا۔ چین اس دور میں نہ صرف اپنی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے بلکہ اسے ایک نئی جہت دینا چاہتا ہے۔ چین اس وقت ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں ترقی کے بے شمار مواقع کے ساتھ ساتھ خطرات اور غیر یقینی عوامل بھی بڑھ گئے ہیں۔ عالمی سطح پر جغرافیائی سیاست، تجارتی رقابتیں اور تکنیکی برتری کی دوڑ چین کے لیے نئے چیلنجز لے کر آئی ہے۔ 15ویں 5 سالہ منصوبے کے بنیادی رہنما اصول واضح کر دیے گئے ہیں۔ ان میں پارٹی کی مرکزی قیادت کو برقرار رکھنا، عوام کو ترقی کے مرکز میں رکھنا، اعلیٰ معیار کی ترقی کا حصول، جامع اصلاحات کو گہرا کرنا، مؤثر مارکیٹ اور فعال حکومت کے درمیان توازن پیدا کرنا اور ترقی اور سلامتی دونوں کو یکساں اہمیت دینا شامل ہے۔ اس منصوبے کے اہداف میں سائنسی اور تکنیکی خود انحصاری، ثقافتی اور اخلاقی بیداری، معیار زندگی میں بہتری، ماحولیاتی تحفظ اور قومی سلامتی کے نظام کو جدید بنانا شامل ہے۔ چین کے لیے اب سب سے بڑی ترجیح جدید صنعتی نظام کی تعمیر اور حقیقی معیشت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے۔ نئی پیداواری قوتوں کی تشکیل اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی معیشت کی ترقی وہ سمت ہے جس کی طرف چین تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ملک کو ایک مضبوط داخلی منڈی میں تبدیل کرنے، اعلیٰ معیار کی سوشلسٹ مارکیٹ معیشت کے قیام اور عالمی تعاون کے نئے افق کھولنے پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں چین نے زراعت اور دیہی جدید کاری کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ خوبصورت چین کے تصور کے تحت سبز معیشت اور ماحولیاتی استحکام کے اصولوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی دفاع اور مسلح افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے تاکہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی اپنی صدی مکمل ہونے سے قبل جدید ترین دفاعی طاقت میں تبدیل ہو جائے۔ چین کے اس نئے ترقیاتی مرحلے کے براہ راست اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری منصوبہ یعنی سی پیک اب اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں صنعتی ترقی، زرعی جدید کاری، توانائی کے شعبے میں تعاون اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تعمیر کو نئی رفتار دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ علاقائی روابط میں اضافہ پاکستان کی معیشت کے لیے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ پاکستان اب ٹرانس افغان ریلوے، اسلام آباد تہران اور استنبول ریلوے کوریڈور جیسے منصوبوں پر کام کر رہا ہے تاکہ خطے کو ایک مربوط تجارتی راستے میں بدلا جا سکے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور مالیاتی ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون چین پاکستان شراکت کو ایک نئے دور میں لے جائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان ڈیجیٹل شاہراہ ریشم کے قیام پر اتفاق ہوا ہے جس کے تحت 5G فائبر آپٹک نیٹ ورکس اور ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر شامل ہوگی۔ زراعت کے شعبے میں بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہائبرڈ بیجوں، ڈرپ ایپلیکیشن، کولڈ چین لاجسٹکس اور زرعی پروسیسنگ زونز کی تعمیر پر کام کریں گے۔ توانائی کے میدان میں قابل تجدید ذرائع کو فروغ دے کر پاکستان کو
2031 तक 60% साफ तवानाई के हदफ तक पहुंचने में मदद दी जाएगी। इसी तरह माहौलियाती लचक पैदा करने, पानी के बेहतर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मौसमियाती स्मार्ट ज़राअत के मंसूबे भी इस शराकत दारी का हिस्सा होंगे। सी पैक के दूसरे मरहले में 5 नई राहदारियां शामिल हैं। तरक्की, जिद्दत, सब्ज मईशत, जरिया मुआश और इलाकाई राब्ते की राहदारियां। इनके जरिए सनती पार्स, मादनी वसाइल के मंसूबे और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को तरक्की दी जाएगी। गवादर बंदरगाहों को एक इलाकाई तिजारती मरकज में तब्दील करने के लिए न्यू गवादर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और बंदरगाह के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। सिक्योरिटी के महाज पर दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तेफाक किया है। इसी तरह बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कसीरुल-जहती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फरोग़ के लिए सिफारती हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। सकाफती और अवामी रवाबित के फरोग़ के लिए चीन 2000 तरबियती मवाक़े और 1000 चीनी ज़बान के असातिज़ा पाकिस्तान को फराहम करेगा। नौजवानों के तबादलों, तालीमी ताउन और सकाफती तकरीबात के जरिए दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को गहरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात के मज़बूत नताइज ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं और इनमें चीन की गैर मामूली हिमायत ने बुनियादी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात, आलमी हुक्मरानी, आलमी तरक्की, आलमी सलामती और आलमी तहजीब के इक़दामात की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। यूं महसूस होता है कि चीन अपने दाखिली नज़्म ज़ब्त और तरक्याती विजन के साथ अब न सिर्फ अपनी हुदूद में बल्कि आलमी सतह पर भी एक मुतवाज़िन और पायदार तरक्की का नमूना पेश करना चाहता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान, जो अपने मुआशी ढांचे को मुस्तहकम करने की जिद्दोजहद में है, इस शराकत जारी के जरिए एक नए दौर में दाखिल हो सकता है। अगर दोनों ममालिक अपने मंसूबों को खुलूस और तसलसल से आगे बढ़ाते हैं तो 20वीं सदी के इख्तिताम पर बनने वाला पाक चीन दोस्ती का ख्वाब 21वीं सदी के वस्त तक एक अमली हकीकत में ढल सकता है। एक ऐसी हकीकत जो एशिया के मुस्तकबिल का नक्शा बदल दे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ।